السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آج ہمارا سورۃ القارعہ کی تجوید اور قرأت کے حوالے سے لیکچر ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یہاں پر ان تینوں آیات میں ایک چیز کامن ہے کہ جہاں یہ وقف کر رہی ہیں وہاں پر ہا کا لفظ پڑھا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ جب سورۃ القارعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ وقف جہاں کرتے ہیں وہاں پر ہا کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور عام طور پر ہم نے دیکھا لوگ القاریہ ملقاریہ، یہ انتہائی غلط ہے اور اس سے سارے کا سارا مفہوم اور مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے اس کی پریکٹس کی جائے اور ہا کو سینے سے صحیح طریقے پر مخرج اس کا ادا کیا جائے. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. ادراک یہاں پر دال پر قلقلہ تھا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ قلقلہ باقاعدہ جو ہے سننے والے کو پتہ چلے کہ قلقلہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 4 ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب یہاں پر یوم جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں یوم پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح کی آواز آتی ہے، یہ غلط ہے. یا کو ہمیشہ سافٹ لین کر کے پڑھنا چاہیے. یوم یکون الناس، یہاں پر غنہ آیا، سین کو صفیرہ کے ساتھ. کالفراش المبثوث، یہاں پر کل فراشل نہیں پڑھنا، یعنی لام پر قلقلہ نہیں کرنا. مبثوث، اب با کے اوپر قلقلہ ہے اور آگے 2 دفعہ سا آ رہا ہے تو اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. کالفراش المبثوث. آگے آیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اب یہاں پر بہت غلطی ہے. ایک تو کل کے لام پر قلقلہ ہوتا ہے کل، اور کو کہتے ہیں لوگ نا، عین صحیح نہیں پڑھتے. تو یہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہے پڑھنا، اس کی جتنی پریکٹس کی جائے گی اچھا پڑھا جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، آپ نے دیکھا ہم یہاں الحمدللہ رکے ہیں. كَالْعِهْنِ بالکل سافٹ پڑھا ہے، اس پر قلقلہ نہیں کیا. اگر ہم پڑھیں گے نا كَالْعِهْنِ یہ بہت غلط ہے اور 90% لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. كَالْعِهْنِ ہا کی آواز بھی صحیح آئے اور قلقلہ بھی نہ ہو، پھر یہ خوبصورت الحمدللہ پڑھا جائے گا. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، نون کے اوپر اخفا ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں 2 غلطیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. پہلی فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، اس طرح لوگ پڑھتے ہیں ثَقُلَتْ، ایک یہ غلطی ہے. دوسرا ہے ثَقُلَتْ موازینہ. کچھ سمجھ آئی؟ یعنی تا کی آواز کو کھا جاتے ہیں، آواز آتی ہی نہیں. یہ دونوں غلط ہیں. آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی تا کی ہلکی سی ساؤنڈ بھی آئے اور وہاں پر قلقلہ بھی نہ ہو. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب یہاں جو ہے تھوڑی سی مشکل ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، اب یہاں 2 زیر ہے، کسرہ ہے. فی عیشۃ راضیہ، اور را کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر شدہ بھی ہے اور زبر بھی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. عیشۃ راضیہ، ٹھیک ہے، اور ضاد کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں نون ہے کیونکہ اس کے آگے حروف حلقی ہیں تو یہاں پر اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، خفت اس طرح نہیں پڑھنا، خفت یہ بھی نہیں پڑھنا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ہا کو صحیح طریقے سے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
اب یہاں پر دو ہا اکٹھے ہیں، ان کو پڑھنا بھی بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، سانس اکھڑتا ہے، اس کی پریکٹس لازم ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. را کے اوپر دو پیش ہے تو اس پر بھی اظہار ہوگا کیونکہ آگے ہا ہے. اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.